جو آدھا بچ گیا وہ کہاں گیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو آدھا بچ گیا وہ کہاں گیا؟ سیدہ دیکھ کر کہتے ہیں یا علی آدھے حصے سے اللہ نے مجھے خلق کیا، آدھے حصے سے اللہ نے ذوالفقار کو خلق کیا۔ یا علی کتنے قسمت کے دھنی ہیں آپ، زہرا بھی آپ کی کنیزی میں، تلوار بھی آپ کے قبضے میں۔ زہرا بھی آپ کی کنیزی میں، مولا آپ کو سلامت رکھے نوجوان بیٹھے، زہرا بھی آپ کی کنیزی میں، ذوالفقار بھی آپ کے قبضے۔ کائنات خلق کی ہی اللہ نے فاطمہ کی، فرمایا کہ میں نبی علی کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو نہ خلق، میں نے خلق اس لیے کیا ہے چونکہ مجھے فاطمہ کو بھیجا، اس لیے اس گھرانے کی ہر بیوی کا نام فاطمہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، 1000 بیٹیاں دیتا تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ۔ اس لیے اس گھرانے کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہے اور ہر بیٹے کا نام علی ہے۔ وہ چھوٹی فاطمہ ہو، وہ بڑی فاطمہ ہو، اور مسلمانوں نے ان فاطمہوں کو ستایا بہت ہے۔ وہ بڑی فاطمہ ہو، وہ فاطمہ زہرا ہو، یا حسین کے سینے کا طبیب سکینہ ہو۔ نبی کی بیٹی کو بھی تماچے مارے گئے، حسین کی بیٹی فاطمہ کو بھی تماچے مارے گئے۔ نبی کی بیٹی کا بھی گھر جلایا گیا، حسین کی بیٹی کا بھی دامن جلایا گیا۔ اجرکم اللہ مولا گریہ قبول فرمائے۔ حسین مولا فرماتے ہیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو، وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ 28 رجب کو جب قافلہ روانہ ہونے لگا ہے، جناب سکینہ بابا کے پاس ہیں۔ بابا محملوں پہ سوار ہوئی رہے بیویاں، بابا مجھے پھوپھی زینب کے محمل میں بیٹھانا۔ کیوں بیٹا سکینہ؟ تیری ماں رباب موجود ہے، ماں رباب کے محمل میں بیٹھنا نہیں بابا، میں منت کرتی ہوں مجھے پھوپھی کے محمل میں بیٹھانا۔ سکینہ وجہ کیا ہے؟ کہ بابا سفر طویل ہے، مجھے پتہ اس لمبے سفر میں جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ کسی اور بیوی کی خیریت پوچھیں نہ پوچھیں، آپ پھوپھی زینب کے محمل کے پاس ضرور آئیں۔ بابا آپ پھوپھی سے باتیں کریں گے، میں آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ بابا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا گریہ قبول فرمائے۔ شرم کر کے نہیں، غریب بن کے رونا ہے۔ بس عزادارو ماتمیوں، پورا سفر بابا کے سینے کا دویز، بابا کے چہرے کی عاشق۔ جب آئیے نا شب عاشور، پوری رات سکینہ سوئی نہیں۔ بابا مصلی عبادت پہ ہے تو سکینہ ساتھ ہے، بابا بیویوں کے درمیان بیٹھ خطبہ دے رہے ہیں تو سکینہ ساتھ ہے، جہاں جہاں حسین جاتے ہیں سکینہ ساتھ ہے۔ غریب کربلا فرماتے سکینہ رات کافی ہو گئی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ سکینہ تھوڑی دیر سو لے۔ رو کر کہتی ہے بابا آپ نے تو کہا ہے نا آپ آج کی رات کے مہمان، بابا اگر میں سو گئی تو آپ کے سینے دیکھنے سے، آپ کا چہرہ دیکھنے سے رہ جاؤں گی۔ بابا جب صبح ہوگی تو میں سو جاؤں گی۔ بھئی اس وقت رات تک آپ جاگ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہی ہے نا صبح ہوگی تو سو جائیں گے۔ ہر جاگنے والا بندہ یہی سوچتا ہے کہ صبح ہوگی سو جاؤں گے۔ سکینہ بھی یہی کہہ رہی ہے بابا جب صبح ہوگی تو میں سو جاؤں گی۔ حسین نے سینے سے لگایا، سکینہ ہو سکتا ہے آج کے بعد مسلمان تجھے سونے نہ دے، ہو سکتا ہے سکینہ تجھے سونا نصیب نہ ہو، سکینہ تجھے سمر کے تماچے کھانے پڑے۔ مولا گریہ قبول فرمائے، فرصہ قبول فرمائے۔ بس عزادارہ ماتمی ساری رات جاگتی رہی، سارا دن تماچے کھاتی رہی۔ عزادارہ ماتمیوں 10 محرم کو جب قافلہ روانہ ہونے لگا ہے، یہی جناب سکینہ بابا کے لاشے میں بیٹھی،
काफिला रवाना हुआ। चंद कदम खेमा से थोड़े से मक्तल से थोड़े से फासले पर आया तो जिस नेज़े पे हुसैन मौला का सर था ना, वो नेज़ा रुक गया। कोशिश की मुसलमानों ने आगे न बढ़ा तो शिमर वाला उन सैयद सजाद के पास आया। कैदी, आपके बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? का जालिम कैसे आगे बढ़े? काफिले में मेरी बहन सकीना जो नहीं, कहाँ है सकीना? का बाबा के लाशे पे रो रही है। जालिम ने घोड़ा मोड़ा, जाके सकीना को लेकर आओ। इधर शिमर चला, उधर पहुंचे नाका से अली की बेटी ने देखा, कहती सजाद जल्दी जा, ये बहुत बड़ा जालिम है, सकीना पे जुल्म। सजाद के पहुंचने से पहले शिमर पहुंच गया। जब गया तो क्या देखता है, जनाब सकीना बाबा के लाशे में बैठी हैं। बाबा से कह रही है, बाबा हर कोई चला गया है, बाबा मैं रुक गई हूँ, बाबा तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, बाबा मुझे तेरे सीने बगैर नींद नहीं आती। बाबा से बातें कर रही थी, ये सकीना ने देखा बाबा का कातिल आ रहा है। जल्दी से बाबा का लाशा छोड़ा, छोटे छोटे हाथ जोड़ कर कहते जालिम मुझे तमाचे न मार रहा, जालिम अब तो मेरा छुड़ाने वाला भी कोई नहीं रह गया। मौला आपका क्रिया कबूल फरमाए। अज़ादार मातमी बैठे हो, मौला पुरसा कबूल फरमाए। जितना बड़ा जालिम था थोड़ी देर के लिए रुक गया। कहते सकीना सकीना यहाँ जंगल बियाबान है, ये तू यहाँ रुक के क्या करेगी? बीवी कहते जालिम तू मेरे नाना की शरीयत जानता नहीं है। मेरे नाना का हुक्म है कि जब कोई मर जाए उसे गौसल दिया जाता है, उसे कफन दिया जाता है। मैं बाबा के गौसल कफन का इंतजाम करूंगी। जालिम कहते सकीना ये काम तो बड़ों के हैं, तू तो छोटी बच्ची है, कैसे सर अंजाम देगी? अल्लाह करे सादार गैर सादा शिया सुन्नी भाई बात पहुंच जाए। एक बीवी देकर के जालिम जब तू काफिला लेके चला जाएगा ना, मैं दादे अबू जर गफारी की बेटी की तरह सामने वाले चौराहे पे चली जाऊंगी। कोई तो मुसाफिर गुजरेगा, उससे कहूंगी मेरे बाबा को दफन कर दो, मैं छोटी बतूल हूं और मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देती हूँ। मेरा बाबा बेगौर कफन मारा गया। बस अज़ादार मातमी सैयद सजाद जब मदीने में आया ना, मुनज़र एक इमाम का चाहने वाला, एक मिनहाल है, एक मुनज़र है। इस मुनज़र ने एक दिन मौला से पूछा, मौला आपने हमेशा सफर, आपने हमेशा शाम बताई है, हमेशा आपने हमें करबला बताई है, मौला कभी आपने शाम के रास्ते का हाल नहीं बताया। इमाम फरमाते मुनज़र रास्ते की तकलीफें इतनी सख्त हैं कि बशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मुनज़र हाथ जोड़कर कहते मौला कोई एक मुसीबत तो बताए। इमाम फरमाते मुनज़र तो पूछ रहा है तो तुम्हें बताता हूँ, वरना आज तक मैंने बताई किसी को नहीं। इमाम हाथ जोड़कर कहते मौला जल्दी कीजिए बताइए। मुनज़र इमाम देखकर कहते मुनज़र करबला से लेकर शाम तक मुसलमानों ने कभी भी हमें साए पे नहीं बैठने दिया। मौला गिरिया कबूल फरमाए, पुरसा कबूल फरमाए, शर्म करके नहीं गरीब बन के रोया करो, जिंदगी का नहीं पता। मजलिस हो रही थी ना मदीने में, सैयद सजाद बैठे थे, अबू बसीर बैठे थे, मजलिस हो रही है, सजाद भी रो रहे, हर कोई रो रहा है। मौला देखकर कहते हैं अबू बसीर तो रोता क्यों नहीं है? अबू बसीर ने रुमाल दिखाया, मौला ये देखिए मैं रो रहा हूँ, मेरा रुमाल आंसू से तर है। इमाम फरमाते अबू बसीर शर्म करके क्यों रो रहा है, मुंह छुपा के क्यों रो रहा है? हमारे गम में ऐसे रोया कर जैसे ज़ईफ़ा माँ जवान बेटे की पे रोते। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, ऐसे रोया करो, गरीब बन के रोया करो, जिंदगी का नहीं पता। मौला पुरसा कबूल में फरमाते मुनज़र करबला से लेकर शाम तक मुसलमानों ने कभी भी हमें साए पे नहीं बैठने दिया। इमाम फरमाते मुनज़र एक जगह काफिला रुका, ये खुद जाके साए पे बैठ गए, हमें धूप पे बैठाया, खुद ठंडा पानी पी रहे थे, हमारे बच्चे प्यासे थे। देखकर कहते मौला मुनज़र इतने में मेरी छोटी बहन सकीना मेरे पास आई है, मेरी गोद में आकर बैठ गई है। देखकर मेरे जजीरों को हाथ लगाया, सजाद तेरे जजीर भी गर्म हो गए हैं, सजाद आज गर्मी भी शदीद है, मेरी पैशानी पे बोझ से भी देती थी, मेरी गर्दन में पैर भी डालती थी। इमाम फरमाते मुनज़र काफी देर प्यार करने के बाद कहते सजाद कई दिन हो गए मुसलमानों ने हमें साए पे नहीं बैठने दिया, सजाद अगर तेरी इजाजत हो आज गर्मी बहुत है, थोड़ी देर साए पे बैठ जाओ। इमाम फरमाते मुनज़र मैं बहन को इजाजत ना देता अच्छा होता। मुनज़र मैंने सकीना से कहा जाओ अगर मुसलमान बैठने देते हैं तो बैठ जाओ। मुनज़र मेरी बहन सकीना जाके भी झाड़ी के साए तले बैठी थी, ये ज़िमर मलाउन ताज़ियाना लेकर आ गया। मेरी बहन सकीना की बोझ पे ताज़िया मेहमान शुरू की है, मेरी
بہن دوڑتی ہوئی آئی، میری گود میں آ کے گر گئی، کہتی ہے سجاد اسے روکو، میری پشت زخمی ہو گئی۔ سجاد آج کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھا۔ مالا پرسہ قبول فرمائے۔ سید سجاد فرماتے ہیں مجھے ضعیف کر گئے ہیں سکینہ کے مشکل سوال۔ صبح ہوتی تھی، پرندے گزرتے تھے نا زندان کی چھت سے، جناب سکینہ سجاد سے پوچھتی تھی سجاد پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ روزی کی تلاش۔ جب شام ہوتی وہی پرندے واپس آتے، پھر آ کے سجاد کی گردن میں بیٹھ ڈال کر کہتی سجاد اب پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ وطن واپس جا رہے ہیں۔ رو کر کہتی تھی بھائی پرندے وطن جا رہے ہیں، سکینہ وطن واپس کب جائے گی؟ سجاد کہتے تھے سکینہ ہر کوئی وطن جائے گا، تیرا وطن شام ہے۔ یہی وجہ ہے جب رہائی ملی ہے نا، رہائی ملی ہے اور شہداء کے سر ملے ہیں، سید سجاد سیدھا قبر سکینہ پر آئے تھے اور رو کر کہا تھا سکینہ اٹھو میں وطن جا رہا ہوں۔ قبر سکینہ ہل گئی، آواز آئی سجاد وطن جانا تو صغرا کو میرا سلام۔ قبول فرمائے۔ امام فرماتے ہیں مجھے ضعیف کر گئے ہیں سکینہ کے مشکل سوال۔ سارا دن بابا کو یاد کر کے روتی رہی ہے، رات کو لیٹی ہے تو بابا خواب میں ملے۔ مدت کے بعد جب بابا ملے ہیں، بابا بابا کر کے اٹھی، آنکھیں کھلی تو دیکھا بابا نظر نہیں آیا، دائیں دیکھا بابا نظر نہیں آیا، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ بڑھا کر کریے بابا او میرا مظلوم بابا او میرا غریب بابا۔ مولا گریہ قبول فرمایا آپ کا۔ بس جدھر سکینہ روئی ہے ادھر پردہ دار اٹھے، کہیں سے جناب زینب، جناب رباب، جناب لیلہ، پردہ دار اٹھے، رونا شروع کر دیا۔ آگے سکینہ کو اٹھایا، میرا بیٹا خاموش ہو جاتا نہیں، مجھے بابا ملنے آئے تھے۔ بس پردہ داروں میں کوہرام بپا ہوا، حاکم نے محل میں رونے کی آواز سنی، سپاہی کو بلایا کہ کیوں رو رہے ہیں قیدی؟ کہ بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بچی روئی ہے تو قیدی رو رہے ہیں۔ کہ کیسے خاموش ہوگی؟ کہ بابا کا سر مل جائے تو خاموش ہو جائے گی۔ ظالم کہتا لے جاؤ حسین کا سر۔ عزادار ماتمی سپاہی حسین کا سر لے کر آیا ہے، دیکھنا میری طرف اللہ کرے آپ کو سب میں بات پہنچا سکوں۔ ظالم سر لے کر آیا ہے نا دروازے تک، زندان کے دروازے تک، اس انداز میں لایا ہے عزادار ماتمیوں جیسے کوئی جانور کا سر لاتا ہے۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، سر لے کر دروازے زندان کے دروازے پر آیا، دکل بات کیا، سجاد باہر ہے۔ امام فرماتے ہیں ظالم تجھے اٹھانا نہیں آتا تھا، مجھے بلا لیا ہوتا، ان بالوں سے نہ پکڑتا، ان میں میری دادی زہرا کنگیاں کرایا کر۔ اجرکم اللہ مولا گریہ قبول فرمائے، ظالم نے سر حسین سید سجاد کے حوالے کیا، مولا نے بابا کا سر سینے سے لگایا، ظالم تو زلفوں سے پکڑ کے لائے تھا، سجاد نے ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن سر اٹھاتا ہے، سر سینے سے لگا کر کہتے ہیں بابا میرا غریب بابا، میرا مظلوم بابا، شرم کر کے نہیں غریبان کے رونے عزادار ماتمیوں، بابا آنکھیں کھول دیکھ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، بابا دیکھ 22 سال کا ضعیف ہو گیا، اور بابا سجدے میں سر کٹانا آسان ہے، شرابی کے دربار خطبہ دینا مشکل ہے، بابا جس بازار سے جاتا ہوں ہر کوئی کہتا ہے پتھر مارو باغی کی بہنیں آ گئی ہے، شاباش شاباش یہی حق بنتا ہے، شرم کر کے نہیں غریب بن کے رویا کرو۔ مولا گریہ قبول فرمائے، ساری بیویاں اٹھی، شام والی بیوی قریب آئی، حسین کا سر لیا، انہوں کر کہہ دیا حسین آنکھیں کھول دے، تیرا سجاد بچ گیا، تیرا باقر بچ گیا، حسین دیکھ میری جھولی اجڑ گئی ہے، حسین مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا، حسین میرے سر پہ چادر نہیں رہ گئی۔ اجرکمن اللہ مولا گریہ قبول فرمائے، ساری بیویوں نے بیان کیا عزادار ماتمیوں، آخر میں آئی ہے جناب سکینہ، کہتی ہے پھپھی اماں مجھے دو میرے بابا کا سر، مجھے بابا سے باتیں کرنی ہے۔ عزادار ماتمیوں بابا کا سر لے کے سکینہ زندان کے کونے میں چلی گئی ہے، جا کے خاک پہ بیٹھ گئی۔ عزادار ماتمیوں چھوٹی اولاد والوں اللہ کرے جملہ تک پہنچ جائے، بی بی خاک پہ بیٹھ گئی ہے، بابا کا سر گود میں ہے، رو کر کہتی ہے بابا کبھی میں آپ کے سینے
بات ہے آج آپ کا سینہ نہیں میں اپنا ادھار دیا بابا آج آپ میرے سینے پہ سو جائیے ازادارو ماتمیوں بچی خاک پہ لیٹ گئی ہے بابا کا سر سینے پہ رکھا ہوا ہے وہ چھوٹی اولاد والوں فطرت بتا رہا ہوں بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے باپ گھر میں نہ ہو بیٹی کو اگر کوئی مارے کہتی ہے میرے بابا کو آنے دو ماں مارے تو بابا کا انتظار بھائی مارے تو بابا کا انتظار اولاد والے بیٹھے وزادارو جب شام ہوتی ہے بابا گھر میں آئے بچی دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے جیسے بابا ہے بابا کی گردن میں بائیں ڈال کر کہتی ہے بابا آپ نہیں تھے مجھے بھائی نے مارا تھا بابا آپ نہیں تھے مجھے ماں نے مارا تھا اسی مدت کے بعد جو سکینہ کو بابا ملا ہے رو کر کہتی ہے بابا آپ نہیں تھے سمر مجھے تماش سے مارتا رہا اور بابا آپ نہیں تھے میرے گوشت وارے چھینے گئے اور بابا میرے رخسار زخمی ہو گئے اجرک من اللہ ملکریہ قبول فرمایا دادارو ماتمیوں اس کے پاس سکینہ کا کوئی بہن نہیں آیا سجاد کی آواز پھپھی اماں میری بہن مر گئی ہے او میرے کانٹے نکالنے والی مر گئی ہے او میرے زنجیروں پہ پانی ڈالنے والی مر گئی ہے ملکریہ قبول فرمایا دادارو ماتمیوں پانی منگایا گیا بی بی زینب نے غسل دیا کفن دیا دادارو ماتمیوں جب غسل کافی دیر ہو گئی ہے سید سجاد فرماتے پھپھی اماں غسل دینے میں اتنی دیر کیوں ہے بی بی فرماتے سجاد شریعت کا مسئلہ ہے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے میں پانی لے کے سکینہ کے چہرے پہ ڈالتی ہوں سکینہ کی میت کانپ جاتی ہے رو کر کہتی اماں میرے چہرے پہ پانی نہ ڈال میں پیاسے باپ کی بیٹی اور میرا بابا پیاسا مارے گا ماتم